सिंध काबीना का नए माली साल का बजट की मंजूरी देती। वजीर आला सिंध से पहर 3 बजे बजट पेश करेंगे। मुराद अली शाह के मुताबिक नए बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। बलूचिस्तान का 1100 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मीर शुएब नौशरवानी से पहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों और पेंशन में विफाकी तर्ज पर इजाफा किए जाने का इम्कान। तरक्याती अखराजात का कुल हजम 250 से 300 अरब रुपए रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा का मिनी बजट आएगा या फिर मुकम्मल बजट, सूबाई हुकूमत फैसला नहीं कर सकी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात न होने के बायस मामला लटक गया। सूबाई असेंबली का इजलास जुमे को तलब। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। मई में करंट अकाउंट बैलेंस $459 मिलियन का हो गया। अप्रैल में करंट अकाउंट $276 मिलियन खसारे में था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 11 माह में एक्सपोर्ट्स 29.75 अरब डॉलर्स रहीं। मई की रिकॉर्ड $4.2 अरब की तरसीलात ज़र बेहतरी का सबब करार। 11 माह की तरसीलात ज़र $38 अरब रहीं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में आ गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात करके गरीब के लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह किया कि हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। मुखालिफिन ने बजट की तारीफ की है। हातमी मुआहिदे पर दस्तखत से कबल अमरीका ने नाकाबंदी गैर एलानिया तौर पर खत्म कर दी। ईरान से 2 माह के बाद खाम तेल की एक्सपोर्ट शुरू हो गई। बहरी जहाज़ों की मॉनिटरिंग की वेबसाइट टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी का जहाज 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी को अबूर कर गया। अमरीका का इसराइल को ईरान से मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद किया गया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरान कुन करार दिया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का लेबनान में बड़ी तादाद में आम शहरियों की हलाकतों का एतराफ़। इसराइल से शदीद नाराज़गी का इजहार। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जारी तनाज़े के दौरान इसराइल के तर्ज अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू को वार्निंग भी दे दी और वाज़ेह कर दिया कि अमरीका के बगैर इसराइल का वजूद मुमकिन नहीं था। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खबरदार किया कि इसराइल मासूम अफराद को मारने से बाज नहीं आया तो जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह किया कि इसराइल ने 2 रोज़ के दौरान 48 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी सदर के जंग के खात्मे के ऐलान के बावजूद इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। ईरान के साथ अमन मुआहिदे के तहत ईरान को अमरीका का एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। नायब सदर जेरी वैंस ने कतर में $300 अरब की वापसी और $24 अरब के गैर मुंजमद तसज्जुलात की ईरानी मुंतकिली के निकात ईरानी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अमरीका से अपने मुआहिदे पर ईरान में $300 अरब की निजी सरमायाकारी होगी। निजी फंड के जरिए खलीजी रियासतों, जनूबी अमरीका और अफ्रीका की कंपनीज ने पहले ही फंड्स की यकीन दहानियां कराई हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत के फौरी बाद ईरान को अपना तेल बेचने की इजाजत होगी। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स का दावा। अमरीका ईरान मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब का मकाम तब्दील। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में तकरीब का इनेकाद हुआ। मकाम का तयन सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर किया गया। स्विस वजारत खारजा ने बाकायदा ऐलान कर दिया। तकरीब में जेडी वैंस, अब्बास इराक़ची और बाकिर ग़ालिबाफ शिरकत करेंगे। G7 का अमरीका और ईरान डील का खैर मकदम। डील से ईरान को न्यूक्लियर हथियार के हुसूल से रोका जा सकेगा। G7 इजलास का एलामिया जारी।
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ امریکی خام تیل کی $75 فی بیرل پر فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت $78 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ ایران امریکہ مفاہمت پاکستان کو عالمی امن کا علم بردار بنا کر پیش کیا۔ برطانوی نائب وزیر خارجہ ہمیش فالکنز کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو، دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان کی جانب سے 30 ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت کی فراہمی، 30 ایرانی شہریوں میں 8 ماہی گیر شامل، تمام افراد کو برطانوی جہاز نے ریسکیو کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ایرانی بھائیوں کی ہر ممکن مدد جاری رکھی جائے گی۔ پاکستان اور چین نے BLA کے خلاف اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا۔ امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ کے آرٹیکل میں امریکہ سے BLA کی بلیک لسٹنگ کے لیے پاکستان کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ افغانستان سے ملک بھر میں محرم الحرام کے مجالس کا سلسلہ شروع۔ علامہ عقیل الغروی نے کراچی میں محرم کی پہلی مجلس سے خطاب میں واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی اور کہا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین نے دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر کے زندہ و جاوید ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آئندہ 3 دن تک گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کا پاک شدہ طیاروں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا حکم۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں فرانس نے سینیگال کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ ناروے نے عراق کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا اور ارجنٹائن نے الجزائر کو شکست دی۔ میسی کی پہلی ورلڈ کپ ہیٹ ٹرک۔ سندھ کابینہ کا نئے مالی سال کا بجٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سپہر 3 بجے بجٹ پیش کریں گے۔ مراد علی شاہ کے مطابق نئے بجٹ میں ہر طبقے کا خیال رکھا گیا ہے۔ بلوچستان کا 1100 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ میر شعیب نوشروانی سپہر 4 بجے بجٹ پیش کریں گے۔ تنخواہوں اور پینشن میں وفاقی طرز پر اضافہ کیے جانے کا امکان۔ ترقیاتی اخراجات کا کل حجم 250 سے 300 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ خیبر پختونخوا کا ملی بجٹ آئے گا یا پھر مکمل بجٹ، صوبائی حکومت فیصلہ نہیں کر سکی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات نہ ہونے کے باعث معاملہ لٹک گیا۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس جمعے کو طلب۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر، مئی میں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس $459 ملین کا ہو گیا۔ اپریل میں کرنٹ اکاؤنٹ $276 ملین خسارے میں تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 11 ماہ میں ایکسپورٹس $29.75 ارب رہیں۔ مئی کی ریکارڈ $4.2 ارب کی ترسیلات زر بہتری کا سبب قرار۔ 11 ماہ کی ترسیلات زر $38 ارب رہیں۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں آ گئی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات کر کے غریب کے لیے ریلیف کا بندوبست کر لیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کیا کہ حکومتی کاوشوں کی بدولت ملک میں معاشی استحکام آ گیا۔ مشکل حالات کے باوجود ریلیف پر مبنی بجٹ بنایا۔ مخالفین نے بجٹ کی تعریف کی ہے۔ حاتمی معاہدے پر دستخط سے قبل امریکہ نے ناکہ بندی غیر اعلانیہ طور پر ختم کر دی۔ ایران سے 2 ماہ کے بعد خام تیل کی ایکسپورٹ شروع ہو گئی۔ بحری جہازوں کی مانیٹرنگ کی ویب سائٹ ٹینکر ٹریکرز کے مطابق نیشنل ایرانی ٹینکر کمپنی کا جہاز 10 لاکھ بیرل خام تیل لے کر خلیج عمان میں امریکی ناکہ بندی کو عبور کر گیا۔ امریکہ کا اسرائیل کو ایران سے معاہدے کی تفصیلات بتانے سے انکار۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن نے مفاہمتی یادداشت تک رسائی کی باضابطہ درخواست کی تھی، جسے مسترد کیا گیا۔ اسرائیلی حکام نے امریکی فیصلے کو حیران کن قرار دیا۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا لیبنان میں بڑی تعداد میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کا اعتراف، اسرائیل سے شدید ناراضی کا اظہار، حزب اللہ کے خلاف جاری تنازع کے دوران اسرائیل کے طرز عمل پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا، بنجمن نیتن یاہو کو وارننگ بھی دے دی اور واضح کر دیا کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کا وجود ممکن نہیں تھا۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے خبردار کیا کہ اسرائیل معصوم افراد کو مارنے سے باز نہیں آیا تو جواب دیا جائے گا۔ واضح کیا کہ اسرائیل نے 2 روز کے دوران 48 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکی صدر کے جنگ کے خاتمے کے اعلان کے باوجود اسرائیلی فورسز نے جنوبی لیبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے تحت ایران کو امریکہ کا ایک بھی پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ نائب صدر جیری وینس نے قطر میں $300 ارب کی واپسی اور $24 ارب کے غیر منجمدہ تصدیات کی ایرانی منتقلی کے نکات ایرانی میڈیا کا پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ امریکہ سے اپنے معاہدے پر ایران میں $300 ارب کی نجی سرمایہ کاری ہوگی۔ نجی فنڈ کے ذریعے خلیجی ریاستوں، جنوبی امریکہ اور افریقہ کی کمپنیز نے پہلے ہی فنڈز کی یقین دہانیاں کرائی ہیں۔ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کے فوری بعد ایران کو اپنا تیل بیچنے کی اجازت ہوگی، خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ۔ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب کا مقام تبدیل، سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزورٹ میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ مقام کا تعین ثالث ممالک پاکستان اور قطر کی تجویز پر کیا گیا۔ سوئس وزارت خارجہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا، تقریب میں جیڈی وینس، عباس عراقچی اور باقر قالباف شرکت کریں گے۔ G7 کا امریکہ اور ایران ڈیل کا خیر مقدم، ڈیل سے ایران کو نیوکلیئر ہتھیار کے حصول سے روکا جا سکے گا۔ G7 اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ امریکی خام تیل کی $75 فی بیرل پر فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت $78 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ ایران امریکہ مفاہمت پاکستان کو عالمی امن کا علم بردار بنا کر پیش کیا۔ برطانوی نائب وزیر خارجہ ہمیش فالکنز کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو، دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان کی جانب سے 30 ایرانی شہریوں کے وطن واپسی میں سہولت کی فراہمی، 30 ایرانی شہریوں میں 8 ماہی گیر شامل، تمام افراد کو برطانوی جہاز نے ریسکیو کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ایرانی بھائیوں کی ہر ممکن مدد جاری رکھی جائے گی۔ پاکستان اور چین نے BLA کے خلاف اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا۔ امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ کے آرٹیکل میں امریکہ سے BLA کی بلیک لسٹنگ کے لیے پاکستان کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ افغانستان سے ملک بھر میں محرم الحرام کی مجالس کا سلسلہ شروع۔ علامہ عقیل الغروی نے کراچی میں محرم کی پہلی مجلس سے خطاب میں واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی اور کہا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین نے دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر کے زندہ و جاوید ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آئندہ 3 دن تک گرد آلود ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کا پاک شدہ طیاروں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا حکم۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں فرانس نے سینیگال کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ ناروے نے عراق کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا اور ارجنٹائن نے الجزائر کو شکست دی۔ میسی کی پہلی ورلڈ کپ ہیٹ ٹرک۔